رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. وعن ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ. ابو عبداللہ جو ہے ان کی کلیت ہے، خباب ان کا نام ہے، ارت ان کے والد کا. وہ یہ فرما رہے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شکوہ کیا، شکایت کی، فریاد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہو متوسد بردۃ لہ فی ظل الکعبہ، اور وہ اس وقت کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تشریف فرماتے. اس میں مزید تفصیل ہے. وہو متوسد بردۃ وقد لقینا من المشرکین شدۃ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر کو تکیہ بنائے ہوئے استراحت فرما رہے تھے اور ہم پر بڑی شدت ہو گئی تھی اس پرسیکیوشن کی. لقینا من المشرکین شدۃ، بڑا یعنی شدید ہمارا معاملہ تھا، تکلیف تھا. اس حال میں ہم نے شکوہ کیا، اور شکوے کے الفاظ کیا ہیں؟ فقلنا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، حضور کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے نصرت طلب نہیں فرما رہے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ ہماری یہ مشکلیں آسان ہوں، یہ تکلیفیں ختم ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے؟ ظاہر بات ہے یہ یقین تھا حضور دعا کریں گے تو آئے گی. وہ اسی یقین کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا کہ حضور کوئی آپ اس میں کوئی کمی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارے لیے نصرت طلب نہیں فرما رہے، اللہ سے ہمارے لیے آپ دعا نہیں کر رہے کہ ہماری تکلیفیں جو آسان ہو جائیں. فقالا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک پر کچھ ناراضگی کے، ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. بخاری کی روایت میں وہ تفصیل نہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے جو جواب دیا اس کا انداز بالکل وہی ہے. قد کان من قبلکم یوقظ الرجل فیحفر له فی الارض، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کو جو ایمان لاتا تھا اسے پکڑا جاتا تھا، اس کے لیے گڑھا زمین میں کھودا جاتا تھا، فیجعل فیہا، پھر اس میں اس کو گاڑا جاتا تھا. ثم یؤتی بالمنشار، پھر ایک آری لائی جاتی تھی، فیوضع علی راسہ، اور وہ اس کے سر پر رکھ دی جاتی تھی، فیجعل نصفین، اور اسے چیر کر آدھا کر دیا جاتا تھا. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور لوہے کے کندھوں سے ان کی ہڈیوں پر سے ان کے گوشت کو کھرچ لیا جاتا تھا. مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، تم سے پہلے جو اس راستے میں آئے ان پر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے دین سے منحرف نہیں ہوئے. یہ شدائد، یہ مصائب، یہ تکالیف بھی انہیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکی. واللہ، خدا کی قسم، لا یتمن اللہ ھذا الامر، اللہ تعالیٰ لازماً اس امر کی تکمیل فرما کر رہے گا. دین کامل ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا، یہ حق جو ہے اس کا بول بالا ہوگا. حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک چلا جائے گا. لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ، اسے سوائے دو خوفوں کے اور کوئی خوف نہیں ہوگا، یا اللہ کا خوف اور یا کوئی بھیڑیا کہیں اس کی بکریوں پر حملہ نہ کر دے، اور کوئی خوف نہیں رہے گا. یہ پرسیکیوشن ختم ہو جائے گی، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اللہ کے دین کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی آزمائش اور تکلیف نہیں آئے گی. وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ کو جلدی بتا رہے ہو. ابھی کیا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آنی ہیں. تم ابھی آ گئے ہو میرے پاس کہ میں اللہ سے دعا کروں؟ ابھی تو تمہارے صبر کے امتحان ہوں گے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان، یا کہیے ابھی صبر کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ انداز جو اس حدیث مبارک میں ہے، اس انداز کو ذہن میں رکھیے. بالکل اسی دور میں یہ آیات مبارکہ نازل ہو رہی ہیں. اس میں ان 13 آیات میں سے پہلی آیت جو ہے حروف مقطعات میں سے الف لام میم، اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ عرض نہیں کروں گا. جو سلسلے بعد درس ہم نے ابھی شروع کیا تھا میں اجمالاً وہ چیز وہاں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد کی 12 آیات میں ایک عجیب ترتیب آپ دیکھیں گے. ان میں 2 رنگ آپ کو ملیں گے. ایک ہے ہمت بندھانے کا رنگ، ایک ہے زجر اور ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز. یہ دونوں انداز جو ہے یہ جان لیجئے کہ تربیت کے لیے لازمی ہے. اگر آپ کے زیر تربیت ہے کوئی نوجوان تو کبھی آپ اسے ڈانٹیں گے،
اور کبھی آپ اس کی ہمت بڑھائیں گے، کبھی شاباش دیں گے، حوصلہ دیں گے، ری ایشور کریں گے اسے، گھبراؤ نہیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، ذہانت ہے، ذرا سی محنت کرو گے میرا پار ہو جائے گا۔ کبھی یہ ہے کہ تم نے کام نہیں کیا ہے، تم محنت نہیں کر رہے ہو، آپ اس کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے ترغیب اور ترہیب، اسی طریقے سے کبھی وعید ہوگی، کبھی وعدہ ہوگا، کبھی شاباش ہوگی، کبھی ڈانٹ ہوگی، زجر ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کا ایک عجیب امتزاج آپ کو ملے گا اس میں، کہ پہلی 2 آیات میں ڈانٹ ہے، پھر 2 آیات میں ایک حوصلہ دلانا ہے، حوصلہ دینا ہے اور شاباش بھی دینی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پھر ان کے جو عملی مسائل اس وقت تھے، یہ میں کر دوں آپ سے کہ ان مسائل کا ذکر ایسے لوگوں کے لیے محض ایک خبر ہے جو اس کوچے میں آئے نہ ہو، جو اس کوچے میں آتے ہیں ان کے لیے یہ تجربہ بن جاتا ہے۔ اور واقعہ یہ کہ بات سمجھ میں کبھی آتی ہے جب آدمی کا تجربہ ہو۔ سائنس آپ کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے رہے، جو جا کر لیبارٹری میں سمجھ میں آتی ہے سائنس، جہاں تجربہ کرتے ہیں، وہ آپ کو کمرے میں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو شخص اس کوچے میں آیا ہی نہیں، قدم رکھا ہی نہیں، دعوت اللہ، دعوت حق جو ہے اس کے لیے اس نے کوئی کمر کسی ہی نہیں، اس کو کہاں یہ مسائل، اس کے لیے تو یہ عجیب چیز ہوگا، وہ بیٹھ کر اس کے الفاظ کی جو ہے وہ تو کرتا رہے گا چھان بین، اس کا مادہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، ضمیر کا درجہ کیا ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، لیکن وہ فیل نہیں کر سکے گا، اس کو وہ محسوس نہیں ہوگا کہ مسئلہ کیا تھا، حالات کیا تھے، معاملات کیا تھے، پس منظر کیا تھا۔ ان مسائل سے 2-4 سے صحابہ کرام جبکہ یہ آیات ایک نور ہدایت بن کر نازل ہوئی ہیں، انہی سے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا گیا ہے، انہی سے ان کے حوصلے کو تقویت حاصل ہوئی ہے، انہی کے ذریعے سے ان کو جو ہے استقامت کے لیے آمادہ کیا گیا ہے، تو اس کا اصل لطف تو وہی لے سکتے ہیں، اور اس کا اصل احساس انہی کو ہوگا، ادراک و شعور، جو کسی نہ کسی درجے میں دعوت حق اور دعوت اللہ کے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ باقی یہ کہ تاریخ کے اعتبار سے آپ اس کا اندازہ صحابہ کرام کا اس دور کا جو نقشہ تھا، اس پرسیکیوشن کا دور، سن 4 اور 5 نبوی، ان 2 سالوں کے حالات کو اگر ذہن میں لے آئیں گے تو کچھ ایک ثانوی درجے میں سیکنڈ ہینڈ ہے میرے نزدیک یہ ان کا مفہوم جو انسان کو حاصل ہوگا۔ اصل میں تو اسی کو یہ حاصل ہو سکتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، میرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب آدمی ایک ایسی کسی مقبضے میں ہوتا ہے اور اس مقبضے میں جو مخرج ہے وہ اسے قرآن کی کسی آیت سے ملتا ہے، تو جو قدر و منزلت اس کی نگاہوں میں اس قرآن کی آیت کی ہوگی، وہ ایک عام آدمی آرام کرسی پر بیٹھا ہوا اور بڑی بڑی لغتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس، ان سے قرآن سمجھ رہا ہے، وہ سمجھنا اور ہے اور یہ سمجھنا اور ہے۔ دیدن دیگر آمو، سنیدن دیگر آمو، وہ دیکھنا اور یہ دیکھنا اور، وہ سننا اور یہ سننا اور۔ اب آئیے 2 آیات جو ہے زجر کی ہے، پہلے اظہار ناراضگی، جیسے کہ اس حدیث کا رنگ میں نے آپ کو بتایا کہ اظہار ناراضگی آپ نے فرمایا، اسی طرح کا انداز ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ فتنہ، اس کو سمجھ لیجیے، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کسوٹی، جس پر رگڑ کر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سونا کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے، اس کے اندر کتنی کھوٹ ہے، وہ فتنہ ہے۔ تو وہ حالات ناموافق، نامساعد، جن میں کہ انسان کے صبر، استقامت، یقین کو پرکھ لیا جائے کہ کتنے پانی میں ہے، اللہ سے واقعتاً کتنی محبت ہے، آخرت پر حقیقتاً کتنا ایمان اور یقین ہے، ایمان واقعتاً دل میں کتنا اترا ہے، اس کو کیسے آزمایا جائے گا؟ جب تک کہ ابتلا نہ ہو، آزمائش نہ ہو، تکلیفیں نہ آئے، مصائب نہ آئے، وہی ڈگریاں معین ہوں گی۔ کون کس درجے تک پہنچا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و وطن کہاں، تو یہ تو در حقیقت ایک لازمی شے ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا؟ اب یہ اس انداز کی آیات قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ ہے سورہ بقرہ میں۔ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنی ہی سستی ہے ہماری جنت اور اتنا ہی آسان ہے جنت میں داخل ہونا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، دیکھیے اسی حدیث کا جو مضمون ہے اس آیت میں آ رہا ہے تفصیل سے۔
ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو تم سے پہلوں پر آ چکی ہیں. مستہم البأساء، ان کے اوپر تو بڑی بڑی تکلیفیں آئیں. والضراء، بڑی بڑی ان کے لیے آزمائشیں جسمانی مذرت کی آئیں. وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں یہ نوید جاں فضا سنائی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد آیا کرتی. تو اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں، اسی طریقے سے سورہ توبہ میں یہ مضمون ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں دہرا نہیں رہا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو آزمایا ان کو جو ان سے پہلے تھے. اس میں جو سب سے زیادہ لطیف پہلو ہے اعراض. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے براہ راست خطاب نہیں کر رہا ہے. جیسے کہ آپ کسی سے ناراض ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے، ادھر منہ کر کے جواب دے دیتے ہیں. خطاب میں عنایت ہوتی ہے، التفات ہوتا ہے. اور جب آپ تھرڈ پرسن میں صیغہ غائب میں بات کرتے ہیں تو ایک اعراض، عدم توجہی. یہاں وہ انداز ہے. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یہ نہیں کہ اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا. اس میں بھی غضب ہوتا، لیکن یہ کہ یہ غضب دوہرا ہے کہ براہ راست خطاب بھی نہیں کر رہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے بندوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا. اسی صورت میں وہ انداز بھی آئے گا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین بڑی کشادہ ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ جیسے کہ حضرت علی کا ایک مصرع ہے کہ اذا ضاقت بکم ارض فسیحوا، جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ پڑ جائے تو اس کو چھوڑو، ہجرت کرو وہاں سے. تو وہ انداز بھی ہے، لیکن یہاں وہ انداز ہے، یہ اظہار عتاب ہے، ناراضگی کا اظہار ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہاں نوٹ کیجئے گا یہ جو شدید ترین صیغہ ہے عربی زبان کا، فعل مضارع پر ابتدا میں لام مفتوح زبر کے ساتھ، آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ، لَأَفْعَلَنَّ، یہ لَأَذْهَبَنَّ، یہ انتہائی تاکید ہے عربی زبان میں جو کی جا سکتی ہے. اس سے آگے اب تاکید کا اسلوب نہیں. افعلو میں کروں گا، لَأَفْعَلَنَّ میں لازمن کروں گا، اذهبو میں جاؤں گا، لَأَذْهَبَنَّ میں تو لازمن جاؤں گا، کوئی مجھے روکنے والا نہیں. اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صیغہ ہے بڑی کثرت سے آیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی، آخری آیت میں بھی یہی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہ اس صورت کا خاص ایک جو لفظی اسلوب ہے اس کو نوٹ کیجیے گا کہ اس رکوع کے اندر یہ صیغہ ثقیل ترین یہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے. لیکن ثقیل میں نے ویسے کہا ہے، قرآن مجید میں وہ ثقالت بھی جو ہے وہ ایک لطافت محسوس ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے، اس کا صوتی آہنگ ہے جس نے اس کو غنائیت عطا کی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ لفظی ترجمہ ہوگا اللہ جان کر رہے گا انہیں کہ جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ جان کر رہے گا انہیں جو جھوٹے ہیں. لیکن ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے. اللہ کا علم قدیم ہے، حادث نہیں ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. لہذا ترجمانی کیا ہوگی؟ اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں اور ظاہر کر کے رہے گا کہ کون جھوٹے ہیں. کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں، دودھ کو پانی سے علیحدہ کر دے گا، سچ کو جھوٹ سے جدا کر کے رکھ دے گا. یہ ہے اصل میں اس کا مفہوم جو ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رکھے گا کہ کون سچے ہیں دعویٰ ایمان میں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور لازماً ظاہر کر دے گا ان کو بھی کہ جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بنے ہوئے. غور کیجیے گا اس وقت کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا تھا جھوٹ موٹ کا مدعی. یہ مدنی دور میں تو آ کر ہو گئے، منافق بھی ہو گئے، اس لیے کہ اب وہ دور بدل گیا، اب تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. فتح کے بعد تو ٹھیک ہے، منافقت سمجھ میں آتی ہے. اس وقت جب کہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کے معنی موت کو دعوت دینا ہے، کون ہوگا جو جھوٹ موٹ کا مدعی ایمان ہو؟ لیکن ایک بات کو جب حقیقت کھول کر بیان کرنی ہو تو جو بھی امکان کا پہلو ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو بھی سامنے نہ لایا جائے تو بات نکلے گی کیسے؟ تعرف الاشیاء من اصداقها، ازداد کے حوالے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. تو اصل میں تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صداقت کو ظاہر کر کے رہے گا، لیکن یہ کہ اس کو کیسے اسلوب کیا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھانڈا پھوڑ دے گا ان کا بھی کہ جو جھوٹے ہیں.
یہ دو آیتیں ہو گئی کیا جس میں کہ زجر کا انداز. اب دیکھیے دو آیتیں ہیں جس میں حوصلہ دلانے کا، ہمت بڑھانے کا انداز ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ یہ یعملون السیئات سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایسے تو یہ کہ ہر برا کام اس کے ذہن میں آ جائے گا. اصلاً کون؟ ابو جہل جبکہ مار رہا ہے حضرت سمیہ کو، یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں لوگ، وہ چاہے امیہ ابن خلف ہو جس میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زندگی جو ہے جیون کی ہوئی ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو جو آل یاسر کے اوپر ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، چاہے کوئی اور ہو، وہ لوگ جو یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ برے کام کر رہے ہیں، ہمارے اہل ایمان کو ستا رہے ہیں، یہ ہے اصل عمل سیئہ جس کا کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، سبقہ کہتے ہیں آگے نکل جانا، دوڑ لگتی ہے نستبقوا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کر جو بات کہی تھی اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے، وہ یہی تھی، انا ذهبنا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا. ہم نے ذرا دوڑ لگائی تھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، سبق آگے نکل جانا. تو وہی لفظ یہاں آیا، کیا یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ یعنی کیا یہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ابو جہل اگر حضرت اسمار اور حضرت یاسر حضرت سمیہ کو ستا رہا ہے تو کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو کبھی پکڑے گا. یہ تو ہماری اپنی مصلحتیں ہیں کہ ہم نے ابھی چھوٹ لی ہوئی ہے. ہم اپنے ان جو ہمارے اوپر ایمان لانے والے ہیں ہم ان کو پختہ کر رہے ہیں، ہم انہیں آگ کی بھٹیوں میں گزار رہے ہیں تاکہ کندن بن جائیں. یہ تو ہماری اپنی مصلحت ہے کہ ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے. لیکن جب ان کو ہم پکڑیں گے تو الفاظ آپ نوٹ کیجیے گا جو آخری پارے میں سورہ بروج میں جو آئے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے مومن بندوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں ڈالا، ان کو ان آزمائشوں کی چکیوں میں پیٹا اور پھر توبہ نہیں کی. اگر تو توبہ بعد میں کر لی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سعادت عطا فرما دی تو بات دوسری ہے، لیکن اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر تو ان کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریق ہے. اسی صورت میں آگے چل کر وہ آیت آئی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو یہاں در حقیقت جب ان اہل ایمان کے دشمنوں کے لیے زجر آئی ہے تو یہ گویا کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. اہل ایمان تو آج یہ تمہیں ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، جو بھی تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ پکڑ میں آئیں گے. وہ پکڑ کس کی ہے؟ عزیز مقتدر کی پکڑ ہے، اخذ عزیز مقتدر. اسی طریقے سے ان بطش ربک لشدید ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں. اگر یہ رائے ان کی ہے کہ وہ بچ جائیں گے ہماری پکڑ سے تو بڑے مغالطے میں ہے، بڑے دھوکے میں ہے، بڑی حماقت میں مبتلا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اب یہ دیکھیے دوسری تسلی کی آیت، جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کا، وہ مطمئن رہے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ وقت معین لازماً آنے والا ہے، آ کر رہے گا. آپ نے غور کیا اس میں کہ اے بلال تم جو کچھ جھیل رہے ہو کس امید میں؟ اس امید میں کہ ایک دن آئے گا کہ تم ہمارے حضور میں حاضر ہو گے. اس روز تمہیں خلوتوں سے نوازا جائے گا، اس روز تم پر راح و ریحان و جنت و نعیم جو ہے وہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہوگا. اس امید میں کر رہے ہو. دیکھنا کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ تمہارے دل میں ڈال دے کہ پتہ نہیں وہ دن آتا ہے کہ نہیں آتا. مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، اور اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. یہ نقد ہے، اس کو سنبھالو، وہ تو ادھار زندگی ہے، کیا پتہ آتی بھی ہے کہ نہیں. شیطان کو تو کرنا ہی ہے، وہ تو الوسواس الخناس ہے ہی. اسے تمہارے کانوں میں یہ پھونکے مارنی ہے، اسے تو لازماً تمہارے نفوس میں یہ وسوسہ اندازی کرنی ہے. لیکن تم اپنی اس باطنی کشمکش کے اندر اس وقت جیتو گے جب تمہارا یقین قائم رہے ان اجل اللہ لآت. وہ وقت آ کر رہے گا. یہ ڈھکوسلا نہیں ہے، یہ محض کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ جھوٹ موٹ کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اس کے حضور میں حاضری کا، وہ مطمئن رہے کہ وہ وقت معین جو ہے وہ لازماً آ کر رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے.
تمہارے ہونٹوں سے جو کراہ کی آواز نکل رہی ہے وہ اللہ سن رہا ہے. اور حضرت اے بلال تم جو اس حال میں بھی الاحد احد احد کہتے چلے جا رہے ہو، ایک کان ہے جو اسے سن رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر فخر کا اظہار کیا ہوگا اپنے فرشتوں کی محفل میں کہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ وہ انسان ہے، دیکھو میرا یہ بندہ. وہ ایسی حدیثیں موجود ہیں، مضامین ہیں کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے یہ میرے بندے جنت مانگ رہے ہیں، انہوں نے جنت دیکھی ہے کہ نہیں؟ پروردگار دیکھی تو نہیں. یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے جہنم دیکھی نہیں دیکھی، بلکہ صرف تیرے وعدے پر یقین کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں فخر کا اپنا جو ہے اظہار فرماتا ہے فرشتوں پر کہ یہ ہے وہ انسان، اس لیے میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس لیے تمہیں اس کے سامنے جھکایا تھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس وقت بلال اور خباب بن الارض دیکھا تم نے یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان یہ کس طریقے سے اپنی کھال کو جلتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب آپ اور چیزیں اس سے زیادہ تسلی کی بات کیا ہوگی؟ میں نے ابھی آپ کو مصرع سنایا تھا نا کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی. آپ کسی کے لیے قربانی دے رہے ہو، کسی کے لیے تڑپ رہے ہو، کسی کی محبت میں جو ہے وہ آپ اندر ہی اندر گھل رہے ہو اور انہیں پتہ ہی نہیں. تو یہ تو بڑی ایک محنت جو ہے وہ بیکار جانے والی محنت ہوئی. تو اے اہل ایمان، تمہارا کوئی ایثار، تمہاری کوئی قربانی، تمہاری کوئی محنت، تمہاری کوئی مشقت، تمہارا کوئی انفاق ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں. ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تمہارے اندر جو نیتیں ہیں، ارادے ہیں، وہ بھی جاننے والا ہے. تمہاری زبانوں سے جو آوازیں دل آواز تم دعا کر رہے ہو وہ سن رہا ہے. اور اگر تمہارے دلوں کے اندر، اپنے دل میں وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، بڑے ہی تضرع و عاجزی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرو. اگر دل میں یاد کر رہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ سن رہا ہے. یہ دو آیتیں ہو گئی. پھر ایک آیت جو ہے اب ذرا پھر زجر کی، ملامت کی، ڈانٹ کی، ڈپٹ کی. یہ بہت اہم مضمون ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ کیا وسوسہ ہے شیطان کا جس کو وارڈ آف کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے. یہ پھر میں عرض کروں گا، اس کا تجربہ کتنے ہوگا اسی کو جو اس میدان میں ہو. کبھی کبھی شیطان کبھی تو کسی کو زہر دے کر مارے گا، کبھی گڑ کھلا کے مارے گا. اس کے تو یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں. کبھی تو وہ روکے گا، نہیں اللہ کے راستے پر مت چلو. کبھی جو چلنے والے ہیں ان کو اڑنگا لگائے گا. وہ اڑنگا کیا ہے؟ ان کے دل میں فخر کا احساس. دیکھو میں نے اللہ کے دین کے لیے یہ کیا، میں نے یہ قربانیاں دی، میں نے یہ محنت کی، میں نے اتنا وقت لگا دیا، میں نے اتنا مال صرف کر دیا. اب یہ احساس اگر ہو گیا تو کیا کرایا سب. یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو توفیق مل جائے اللہ کا مزید شکر ادا کرو کہ پروردگار تو نے توفیق دی ہے. یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم ہدایت ہی نہیں حاصل کر سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہ اگر کوئی انفاق کی توفیق مل گئی، اگر کوئی اور کام کرنے کی توفیق ملی تو یہ من جانب اللہ ہے. وہ جو شیخ سعدی نے ایک سے کہا ہے کہ دیکھو درختوں سے سبق لو. درخت پر جب پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. کسی طریقے سے کسی انسان کو اگر اللہ خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی اگر توفیق دیتا ہے اور اگر اسے علم عطا کرتا ہے، فضل عطا کرتا ہے، تو گردن اکڑنی نہیں چاہیے، توازو پیدا ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے. اس لیے کہ جو شاخ بغیر پھل کے ہے وہ اونچی ہوگی اور جو پھلوں سے لگی ہوئی شاخ ہے وہ نیچے جھک جاتی ہے. تو اگر تمہیں اللہ نے کچھ دیا ہے تو توازو ہو، نیچے ہو، فروتنی اختیار کرو. تو یہاں پر بھی یہ کہ یہ وسوسہ کبھی دل میں نہ آ جائے تمہارے کہ تم ہم پر کوئی احسان کر رہے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں. اگر اسے کرنا ہو آنے واحد میں پورے کفر کو ختم کر دے، تمام کفار کو ملیا بیچ کر دے. آنے واحد میں کر دے، اس کو تو ایک لفظ کن کہنے کی صرف ضرورت ہے. اس کے سوا اسے کوئی پاپڑ نہیں بیل لے، کوئی کھکیر بول نہیں لینا. لیکن در حقیقت یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، یو آر پروونگ یور ورک. تم اپنا مقام جو ہے ظاہر کر رہے ہو. تمہیں ہم نے موقع دیا ہے. منت منے کے خدمت سلطان حضی کنی، منت شناخت دوں کہ نہ خدمت گداشت. تم اس کا احسان، اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی تم خدمت کر رہے ہو. بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا. یہ ہے وہ بات. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ.
جو کوئی جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ہمارے دین کے لیے تن من دھن لگاتا ہے، مصائب جھیلتا ہے، وہ جان لے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، کسی پر احسان نہیں۔ سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ حضور پر احسان کرتے تھے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے نبی آپ پر احسان دھر رہے کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو، اللہ تم پر احسان کر رہا ہے، وہ جتلاتا ہے احسان کہ اس نے تمہیں ہدایت کے راستہ دکھایا۔ اگر تم واقعتاً سچے ہو اپنے دعوی ایمان میں تو شکر ادا کر۔ یہاں بالکل وہی انداز ہے، اللہ پر کوئی احسان نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھپر تمہارے اٹھا ہوا ہے، تم ذرا ہٹ جاؤ گے تو چھپر گر جائے گا، یہ نہیں ہے۔ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اس میں جو شان استغنا تھا وہ اب لفظاً ظاہر ہو گیا، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو تمام جہانوں سے مستغنی ہے۔ احتیاج کا وہاں گزر ہی نہیں، اگر کسی کو احتیاج ہو تو وہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تصور ایسی ہستی کا ہے جو کسی کے محتاج ہے تو وہ تو تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ تو تم نے کچھ بھرا ہے اپنے ذہن سے۔ نی تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، میرا اپنا فکر جو ہے ہر وقت ایک نیا خدا تلاشتا رہتا ہے، تو تم نے کوئی اپنے ذہن سے تلاش لیا ہوگا۔ اللہ کی شان تو یہ ہے، ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، اے میرے بندو اگر تم سب کے سب اول و آخر و جن و انس جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو سکتا ہے اتنے متقی ہو جاؤ، یعنی میں اس کی وضاحت کروں، سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں رضی اللہ تعالی عنہ، تب بھی میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سب اولین و آخرین و جن و انس جو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے سرکش اور ہماری معصیت کے اوپر کمر کسا ہوا، اگر اس میں ہو جاؤ، سب ابو جہل بن جاؤ، تب بھی ہمارے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اللہ کا وہ شان استغنا، وہ ہے الفاظ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ لیکن اب ایک آیت آ گئی تھی جب ذرا زجر کی، تو اب ایک آیت آ رہی ہے، پہلے دو آیتیں زجر کی تھی، دو ہی تھی، تسلی کی، ہمت بندھانے والی آیت، اب ایک آئی ہے ذرا ڈانٹ کی، لطیف انداز ہے ڈانٹ کا، لیکن اگلی آیت جو ہے اب بڑی ہی ری ایشورنس والی، تسلی دینے والی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اس کے تقاضے عملی پورے کریں۔ میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دوں، عمل صالح اچھا کام، نیک کام۔ اب اس وقت جب بھی یہ اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے کیا آئیں گی؟ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، پھر خدمت خلق، اچھے کام جو بھی خدمت خلق کے ہوتے ہیں، بھلائی کے کام، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سب آ جائے۔ لیکن آپ غور کیجئے جس وقت یہ آیات نازل ہوئی، عبادات کو سوائے نماز کے اور ابھی کوئی تھی نہیں، نہ روزہ، نہ ابھی زکات، کچھ بھی نہیں، نماز بھی ابھی 5 وقتہ نماز کا تصور نہیں، وہ بھی سن 1190 میں جا کر آئے گا۔ شریعت ابھی آئی ہی نہیں، لوگ شراب بھی پی رہے ہیں اور لوگ جوا بھی کھیل رہے ہیں، اس لیے کہ حرام نہیں ہوئے، جب حرمت آئی نہیں تو کہتے اس کو چھوڑیں گے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہمارا جو تصور نیکی ہے، اور وہ صحیح ہے، غلط نہیں، جب شریعت پوری نازل ہو گئی اب تو ظاہر بات ہے تصور نیکی وہی ہوگا، اس میں سے کسی چیز کو بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن جو وہ وقت ہے جس کا کہ ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، اس وقت وہ عمل صالح کیا ہے؟ وہ صرف 2 الفاظ ہیں، ایمان اور استقامت، تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی ہے سورہ حامیم سجدہ کا مقام، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایمان کہا آمنت باللہ، ایک صحابی سے واقع آتا ہے، انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور میں ذرا کم سمجھ آدمی ہوں، لمبی چوڑی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو کوئی مختصر بات بتائیے، اسے میں پلے باندھ لوں، اس پر میں عمل کروں گا، اور مزید تفصیلات شاید مجھے مستحضر نہ رہے، تو بتائیے جامع بات۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میرا رب اللہ ہے، میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ۔ یہ جم جاؤ جو ہے یہ ہے اصل عمل اس وقت کا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی لیے میں نے کہا جنہوں نے اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، قول حق اور اس پر استقامت، دعوت اللہ اور اس پر جم جانا۔ یہی خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یا عمار ابن یاسر، ان دونوں نوجوانوں میں سے کوئی تھے جو سب سے پہلے قریش کے دارالندوہ میں پہنچ گئے تھے اور وہاں جا کر کلمہ توحید جو ہے بلند کیا ہے، پھر جو پٹائی ہوئی ہے وہاں پر، اور اس کا تصور آپ کر لیجیے،
کہ وہاں کون کون بیٹھے، بڑے بڑے چغازی، ولید ابن مغیرہ بھی ہے اور ابو سفیان بھی ہے اور عتبہ ابن ربیعہ بھی ہے اور ابو جہل بھی ہے، ایسے ایسے امیہ ابن خلف بھی ہے، اور ان سب کے سامنے جا کے کلمہ توحید کہنا اور شرک کی نفی کرنا، پھر جو بیتی ہوگی وہ انہوں نے بھیج۔ تو اصل میں اس وقت کیا ہے عمل صالح؟ خود اللہ پر ایمان اور یقین پر استقامت اور کلمہ حق بلند کرنا، اور جو مصیبت آئے اس پر گم جانا، یہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ان کے ساتھ وعدے کیا ہے؟ اب یہاں سے دیکھیے وہی لنکفرن، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو۔ یہ جو کفارہ کا لفظ بنا ہے، کفارہ کیا ہے؟ کسی برائی کو دور کرنے کے لیے، اس کا ازالہ، اس کے برے اثرات کو ختم کرنا کفارہ ہے۔ یہاں پر اسی معنی میں لفظ آیا، ہم دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، محو کر دیں گے۔ اس کے دونوں ترجمے ہوں گے، یعنی ترجمہ تو میں نے کر دیا، دونوں مرادیں ہوں گی۔ ایک دامن کردار میں دھبے ہیں تو انہیں دھو دیں گے، صاف کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے ابھی تازہ تازہ ایمان لائے ہیں، ابھی تو شراب بھی ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی اور بھی جو چیزیں تھیں جن کی ابھی حرمت نہیں آئی، لیکن جو لوگ اب استقامت دکھائیں گے ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ اسی کا تو ظہور ہوا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے تو جو 60 برس سے پی رہے تھے، یوں سمجھیے کہ جن کی ہڈیوں میں رچی بسی ہوئی تھی شراب، انہوں نے بھی صرف پلٹ کر نہیں دیکھا کہ شراب کہتے کسے۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے میریکل ہے، اس لیے کہ شراب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ ہیبٹ میکنگ چیز ہے، اس کا سڈن ودراول جو ہے وہ خوفناک ہو سکتا ہے، فیٹل ہو سکتا ہے، موت آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ لائسنس ایشو کرتے ہیں شراب سے، یہ جو عادی ہو چکے ہیں مر جائیں گے اگر ان کو شراب نہ دی گئی، اسی دلیل کے تحت۔ لیکن وہاں وہ لوگ جن کے ہاتھ شراب اسی طریقے سے تھی جیسی کہ آج ویسٹ میں ہے، یہ پینے کی اصل شے ہے ہی شراب۔ پانی تو دھونے وونے کی چیز ہے، تو مجبوری میں کبھی پینے کی شے ہے، پینے کی اصل شے تو ہے ہی شراب۔ وہ کھانے کے ساتھ شراب اسی طرح پیتے تھے جیسے کہ آج ویسٹ میں آپ کھانے کے ساتھ پانی مانگیں گے تو آپ کے منہ کو دیکھے گا کون یہ جانوی پاگل کہیں پہ آگے آئے پانی مانگ رہا ہے۔ اس درجے شراب ان کے معاشرے کا جزو لازمی تھی، لیکن انہوں نے پھر جیسے چھوڑا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ اصل میں خود میں رکھنا، تو اس راستے پر آؤ گے تو بڑے سے بڑے داغ بھی ہم دھو دیں گے، بڑے سے بڑے دھبے صاف کر دیں گے، تمہاری سیرت ایسی ہو جائے گی اجلی ستھری پاک صاف۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جو تمہارے نامہ اعمال کے دھبے ہیں انہیں دور کر دیں گے، سابقہ زندگی کے اندر اس غفلت کی زندگی میں جو بھی گزرا ہے اس کو صاف کر دیں گے۔ تو لنکفرن عنہم سیئاتہم، یہ دونوں وعدے ہوئے، اور اس کی تاکید کی انتہا یہ لنکفرن، یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ مزید یہ تو ہوا منفی پہلو، سیرت و کردار کے دھبے یا نامہ اعمال کے دھبے صاف کر دیں گے، اور مثبت کیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً بدلا دیں گے ان کو بہت ہی احسن، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ، ان کے اعمال کا بہترین اجر و ثواب وہ ہمارے ہاں ریزروڈ ہے، لازماً وہ انہیں مل کر رہے گا۔ یہ پھر وہ ری ایشورنس کی ہو گئی۔ اب دیکھیے دو پرابلمز ہیں، اور وہ خاص طور پر نوجوانوں کے پرابلم، اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت کی ہے نیک سلوک کی۔ یہ وصیت لفظاً بھی قرآن میں موجود ہے، متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہی معاملہ سورہ نام میں ملے گا، یہی سورہ نساء میں ملے گا، مختلف مقامات پر۔ اور پھر یہ کہ اصل میں میرے نزدیک یہاں وصیت جو ہے وہ وصیت فطری ہے۔ ہر سلیم الفطرت انسان اپنے دل میں اس بات کو پائے گا کہ والدین کا حق مجھ پر بہت بڑا ہے۔ اگر اس کی فطرت مست نہ ہو گئی، اگر وہ کہیں مغربی تہذیب کے گہوارے میں چلا گیا ہو، وہ بات دوسری ہے کہ وہ بھول جائے کہ میں کون ہوں اور میرے والدین کا کیا مقام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم مشرقی تہذیب میں ابھی وہ پرورشن نہیں آئی ہے ہمارے ممالک میں، کسی نہ کسی درجے میں انٹیکٹ ہے ہمارا وہ ویلیو اسٹرکچر کہ والدین کے مقام کو یہاں لوگ کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں۔ وہاں جو محرومی کا عالم ہے بوڑھے لوگوں کا، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے ہاں شاید ہو جاتی ہیں مثالیں، لیکن عام نہیں ہے معاملہ۔ تو یہ در حقیقت فطرت کی چیز ہے، فطرت انسانی کے اندر ہے کہ والدین کا حق مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں جو چیز ڈالی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وصیت ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو وحی کی کہ جاؤ اور پھولوں کا رس چوسو اور اس طرح کرو، تو یہ وحی کیا ہے؟ وہی فطرت کی وحی جو ہے، جو اس کی فطرت میں وصیت کر دی ہے چیز، اس کو وحی سے تعبیر کیا۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس کے دونوں مفہوم ہوں گے کہ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور گویا کہ اللہ اسے اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، اور یہ لفظاً بھی قرآن مجید میں بارہا آیا۔
لیکن یہ کہ یہ صورتیں جو ہے وہ بات کی ہے اور یہاں یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، تو ان میں میرے نزدیک جو پہلا مفہوم ہے وہ زیادہ راجح ہے، واللہ اعلم۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ ایک شخص حضور کی دعوت پر ایمان لے آیا، اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، شرک کا انکار کیا، دو کام کیے نا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو اس کے والدین ہیں وہ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو تم جھٹلا رہے ہو، باز آؤ اس سے، واپس آؤ اپنے دین میں، اور محمد پر ایمان لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑو ان کا دامن، قطع تعلق کا اعلان کرو اس سے، اور ہمارے تم پر حق ہے، تمہیں محمد نے پالا ہے، ہم نے پالا ہے۔ کوئی ماں یہ کہے کہ میرا دودھ پیا تم نے یا تم کسی اور کے دودھ پر پلے ہو، میرا حق ہے تمہارے اوپر، تم ہمارے دین کو، ہمارے طریقے کو، ہمارے رواجوں کو، ہماری رسومات کو، ہمارے جو بھی روایات ہیں ان میں سے کسی کو ترک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے تمہارے اوپر، ہم والد ہیں، والدہ ہیں، ہم والدین ہیں، تم ہماری اولاد ہو۔ اب بتائیے کشمکش ہو گئی کہ نہیں؟ ایک فطرت کے اندر کشمکش ہے، فطرت خود کہتی ہے کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں آپ جان لیجیے یہ کشمکش اس شکل میں بہت کم آتی ہے، تو آئے گی اگر کوئی شخص ایسے جو حالات کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہاں کوئی شرکیہ رسومات یا شرکیہ قسم کے معاملات ہیں اور وہ ان کو چھوڑتا ہے، تو یہ کشمکش اس سطح پر بھی آتی ہے، اس وقت بھی آتی ہے۔ لیکن یہ کہ اصلاً یہ کشمکش کہاں آتی ہے؟ اس وقت جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کلمہ شہادت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ آپ درج کرتے رہیے، بلکہ چوک میں بیٹھ جائیے، 1000 ڈالے کی تصویر لیجیے اور باز بلند کہتے رہیے، تو کوئی آپ کو مارے گا؟ نہیں مارے گا، بلکہ آ کے دودھ جلیبی پیش کریں گے کہ بہت وہاں پہنچا ہوا آدمی ہے یہ، اور کچھ لوگ آ جائیں گے شاید آپ سے سٹا وٹا پوچھے، کچھ اور کریں، پاؤ دادے آپ کا، تو کوئی مارے گا تو نہیں۔ تو یہاں مار نہیں پڑتی کلمہ شہادت پر، وہاں مار پڑتی تھی کلمہ شہادت پر۔ یہاں مار پڑتی ہے کائے پر؟ شریعت پر عمل کر کے دیکھیے مار پڑنی شروع ہو جائے گی۔ آج اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کیجیے، آپ کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، آپ کی بچیوں کے مستقبل تاریخ ہوتے نظر آئیں گے۔ آج آپ ذرا حلال عقل حلال کو اپنے اوپر لازم کر کے دیکھیے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ طے کر کے دیکھیے کہ یہ چیز دین کے اندر غلط ہے، میں اس کو نہیں کروں گا، دین کی روح سے یہ غلط ہے، آپ کو ہوش جو ہے وہ آ جائیں گے خود اس معاشرے کے اندر۔ تو اسی طریقے سے سمجھیے آج اصل میں شرک اور توحید کے اوپر وہ کشمکش والدین کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کہاں ہوتی ہے کشمکش؟ آج بھی اگر آپ دعوت دین کے میدان میں آ جائیں، اب آپ کا کیریئر بڑا شاندار کیریئر تھا، والدین کی بڑی ارمان تھے، ان کے بڑی آرزویں تھیں، بڑی امنگیں تھیں، یہ بیٹا CSP بنے گا، یہ فلاں ہوگا، یہ ڈاکٹر بنا ہے، وہ اتنی کمائی کرے گا، جتنے ڈاکٹر کیا کیا کمائی کر رہے ہیں، کتنے اس نے مکان بنا لیے، اس نے سنیما بنا لیا، اس نے کارخانے بنا لیے، اور وہ ڈاکٹری کی جو دولت آ رہی ہے، اس کے علاوہ سائڈ بزنس کتنے چل گئے۔ اب جن والدین نے ان ارمانوں کے ساتھ آپ کو پالا ہو اور آپ دامن جھاڑ کر اندھیرا ہو جائیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جھگڑا کب ہوگا؟ ورنہ کیا جھگڑا ہے؟ آپ نماز پڑھے اچھا ہے، وہ تو خوش ہو گے، نماز پڑھتا ہے سنیما تو نہیں جاتا، اس کا تو بڑا اچھا ان کا اوپر اثر پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک گھرانہ، اس کا مجھے تجربہ ہے، ایک صاحب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ، اور ویسے نیک آدمی تھے، ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ ان کا ایک رویہ یہ ہوتا تھا، یہ اپنے زمانہ طالب علمی کی بات بتا رہا ہوں، جب تک ان کا بیٹا، ویسے اللہ نے 11 بیٹے دیے ہوئے، جب تک بیٹا زیر تعلیم رہتا تھا وہ جمعیت کی طرف اس کو خود راغب کرتے رہتے تھے، جمعیت میں جاؤ، کام کرو، اجتماعات میں جایا کرو، درس قرآن میں، کیونکہ اس وقت تو وہ جمعیت آوارگی سے بچا لیتی تھی، ورنہ بیٹا آوارہ ہو جائے گا، گلچھرے اڑائے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، ہاتھ سے جائے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، ہمارے ہاتھ سے بھی جائے گا کہ نہیں؟ لہذا اس وقت تو بہترین طریقہ یہ تھا کہ اسے کسی دین کی طرف راغب کرو۔ اب اگر وہ فارغ ہونے کے بعد اب چاہتا تھا کہ وہ اب جماعت اسلامی کا رکن بھی بن جائے، اب وہ اس کی لگام کھینچتے تھے کہ میں نے اس لیے نہیں تمہیں تعلیم دلوائی، اب خطرہ ہے، گھاٹا ہے، اس لیے کہ یہ ساری کمائی، یہ سارا پروفیشن، یہ سارا جو انویسٹمنٹ تھی تمہاری، یہ اس لیے تو نہیں تھی۔ تو عجیب ہوشیار آدمی تھے وہ، میں حیران ہوتا تھا ان کے معاملے میں کہ کم سے کم 4 بیٹوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ میرے علم میں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کشمکش جو ہے یہ آج آتی ہے اس پر کہ تم دنیا بناؤ، دنیا کماؤ، حیثیت بناؤ، تمہارے حوالے سے ہمارا نام اونچا ہو، تمہارے حوالے سے ہمیں لوگ پہچانے، ہم نے محنتیں کی ہیں، ہم نے اپنے پیٹ کاٹے ہیں اور تم کو پڑھایا ہے، آج تمہارے دھن پر کوئی اور سوار ہو گئی ہے، تمہیں کوئی اور ہی اب جو ہے کوئی فینیٹسزم ہے جو تمہارے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ یہ ہے مسئلہ جو آج بھی پیش آتا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے پریشرائز کریں، تجھ پر دباؤ ڈالیں، تجھ سے جہاد کریں. اب یہاں دیکھیے جہاد کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے؟ مشرک والدین کے لیے. جہاد جو ہے وہ تو تلوار ہے، مشرک کے ہاتھ میں ہے تو وہ مومن کے خلاف، اور مومن کے ہاتھ میں ہے تو مشرک کے خلاف. تو جہاد ہے کشمکش کا نام، دباؤ ڈالنے کا نام، قوت صرف کرنے کا نام کسی مقصد کے لیے. اب ابو جہل بھی مجاہد تھا فی سبیل شرک، اور حضور بھی مجاہد تھے، اور آپ کے صحابہ اور ساتھی بھی فی سبیل توحید. تو جہاد کا لفظ دونوں طرف مستعمل ہے، وہ یہاں پر دلیل ہے. یہی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی ہے. فرق صرف یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وہ بات جو کہ تو ہے وہاں علا ہے، یہاں لام ہے، لے تشرے کا، باقی کوئی فرق نہیں. اگر وہ تم سے جھگڑے اور لڑے، تم پر دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ان ہستیوں کو جن کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، نہ عقل میں نہ نقل میں، فلا تطعہما، تو ان کا کہنا ہرگز مت مانو. الیہ مرجعکم، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، والدین کو بھی اولاد کو بھی. یہ ساری نسبتیں یہی ہیں. باقی سب کھڑے ہوں گے میدان حشر کے اندر، بیک وقت موجود ہوں گے. یہ دادا اور پردادا اور پھر وہ پوتا اور پر پوتا، یہ زمانی فصل تو یہاں ہے نا، وہاں کوئی زمانی فصل میں بوجھ نہیں ہوگا. سب ایک وقت کھڑے ہوں گے، آدم سے لے کر نیدم تک، بلکہ یہ کہ آخری انسان جو آئے گا وہ بھی. الیہ مرجعکم، تم سب کو ہی میرے پاس آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. والدین کو بھی حساب پیش کرنا ہے میرے ہاں آ کر، تمہیں بھی حساب پیش کرنا ہے. اب اس کے بعد پھر دیکھیے وہی ری ایشورنس کا انداز. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. پھر اس کو وضاحت کو ذہن میں رکھیے، نیک عمل سے مراد اس وقت کیا تھا؟ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، والدین کے پریشر کو بھی ریزسٹ کریں. یہ معاملات ہوئے ہیں. حضرت سعد جب ایمان لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، یہ بھی اونچے گھرانے کے نوجوانوں میں تھے. وہ جب ایمان لائے، باپ تو فوت ہو چکا تھا، ماں نے پالا پوتا. اب اس کا کتنا بڑا احسان ہے. ماں نے مرن ورت رکھ لیا، بھوک ہڑتال، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی اگر سعد اپنے باپ کے دین میں واپس لائے. بڑی وفادار عورت تھی اپنے اس فوت شدہ شوہر کی. اب باپ جو ہے وہ کس دین پر تھا، بیٹا کہا جا رہا ہے. اب کس قدر پریشر پڑا ہوگا حضرت سعد پر، آپ غور کیجیے. لیکن یہ کہ یہ آیت آ گئی، اتر گئی، دل کے اوپر اطمینان. وہ بوجھ تو نہیں رہا نا. اللہ کا حکم ہے کہ کہنا نہیں ماننا. جب اللہ کے حکم سے ہم نے اپنے والدین کا کہنا نہیں مانا تو اس میں اب ہمارے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کہ حق ہر ایک کا ہے، لیکن سب سے اوپر حق اللہ کا ہے. یہ ہمارے ہاں خامخواہ کی ایک حماقت ہے جو لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ حقوق العباد کو حقوق اللہ سے بالا تر سمجھنے لگے. یہ حماقت ہے، پاگل پن ہے. حقوق اللہ سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اونچے، اللہ سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ حقوق العباد کا اللہ نے یہ ہمیں تلقین کی ہے کہ اپنا حق تو میں کبھی معاف کر دوں گا، لیکن یہ کہ بندوں کا حق میں معاف نہیں کروں گا. وہ تو بندے ہی کو اختیار ہوگا کہ وہ معاف کرے، یا پھر لین دین ہو کر رہے گا. تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں گی اور ان کی برائیاں جو ہے تمہارے اعمال میں آئیں گی. یہ دوسری بات ہے. لیکن الاقدم فالاقدم، حق اللہ کا سب سے فائد ہوگا. اللہ کا حق یہی ہے کہ نہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، نہ اس کے دین کو آدمی پامال دیکھ کر آرام سے بیٹھا رہے. بڑا بے غیرت اور بے حمیت آدمی ہوگا، اس کا کلمہ بول بالا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. یہ اللہ کا حق ہے. تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ہم لازماً انہیں داخل کریں گے نیکوکاروں میں. اس کی ذرا آپ دیکھیے کس قدر لطیف ہے یہ مضمون کہ جہاں تک اخروی اجر و ثواب کا معاملہ تھا وہ اتنے واضح الفاظ میں پہلے آ چکا ہے، منفی بھی مثبت بھی. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہ دوبارہ کیوں بات آئی؟ بہت لطیف ہے یہ مقام. دنیا میں ایمان کی وجہ سے تم کٹ رہے ہو اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے. بیوی شوہر سے علیحدہ ہوئی ہے، شوہر بیوی سے کٹ گیا ہے، اولاد والدین سے کٹ گئی ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو دل چھوٹا نہ کرو. تم کٹ ہی نہیں رہے ہو، جڑ بھی تو رہے ہو. کس سے جڑ رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ سے جڑے ہو. تمہاری ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے. اب تمہارا رشتہ یا قوت و محبت ابو بکر صدیق سے، عثمان غنی سے ہے. یہ یہاں کا رشتہ ہے.
اور انہی کی معیت تمہیں حاصل ہوگی قیامت میں اور جنت کے اندر، جیسے کہ فرمایا ہے سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معیت حاصل ہوگی کن کی؟ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اور ان کی رفاقت سے بہتر کس کی رفاقت ہوگی؟ تو یہ چونکہ قتلے کا معاملہ ہے، لہذا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، یہ دل چھوٹا نہ کرو، نہ وشواس دل میں جو ہے تیرے دیکھنے والے تیرے مقصد بھی دیکھیں گے چمن اندر چمن ساتھی، وہی انداز ہے کہ دل چھوٹا نہ کرو، اگر کٹے ہو تو جڑے بھی ہو، اور جو تمہیں رفاقت اب حاصل ہوئی ہے اس سے اعلیٰ رفاقت کوئی نہیں، صدیقین اور شہداء صالحین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اسی لیے سورہ توبہ میں آیا ہے کونوا مع الصادقین، ان کی معیت تم اختیار کرو، لندخلنہم فی الصالحین۔ اب آ رہا ہے مسئلہ اصل وہ ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو بیٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، میں نے ذرا اضافہ کیا ہے کہہ بیٹھتے ہیں، وہ اس کے مفہوم کی ترجمانی کے لیے لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، قول تو ہے ان کا، اس کا تعلق جڑ رہا ہے نا دوسری آیت سے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے؟ اب وہاں سے اس کا ربط جوڑ لیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب انہیں ایذا پہنچائی گئی یا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جو کچھ کر رہا تھا ابو جہل آل یاسر کے ساتھ، جو کچھ کر رہا تھا امیہ ابن خلف بلال کے ساتھ، اور جو کچھ کر رہے تھے کفار تمام اہل ایمان کے ساتھ، بچا ہوا کوئی نہیں تھا، درجے کا فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک مرتبہ اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ فوت ہو چکے ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو ان کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، ملک التجار۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو ان کے ہاں سب سے بڑی کورٹ جو ہو سکتی تھی، یعنی قتل کے مقدمات کا فیصلہ کرنے والے، خون بہا کا تعین کرنے والے، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو وہ مار کھانی پڑی ہے، اور عین دامن کعبہ میں، کعبہ کے سامنے، اس کے صحن کعبہ میں لوگ اصل میں دسترازی کرنے کے لیے آئے تھے حضور پر، انہوں نے ٹوک دیا اور وہ الفاظ کہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ مومن میں مومن آل فرعون کے نقل ہوئے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں ہوش میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایسے شخص کی جان کے ڈرتے ہو گئے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ انہوں نے حضور کو تو چھوڑا، اور حضرت ابو بکر ان کا چھوٹا سا قبیلہ بنو کی چھوٹا گھرانہ، لہذا انہیں تو چھوڑا، لیکن ابو بکر کو جو مارا ہے تو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اپنی کی جان نکل چکی۔ باقی یہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بے ہوش وہ تھے جب ان کے گھر والے آئے ہیں، لے گئے ہیں، پھر انہیں بڑے جتن کر کے جب ہوش میں لائے ہیں تو پہلا سوال جو ابو بکر کی زبان پر آیا وہ یہ کہ حضور کا کیا حال؟ اپنی کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، جو شان کئی سال کے بعد ظاہر ہو رہی ہے غار ثور میں کہ وہ ان تمام دلوں کو جو ہے وہ خود وہ ان کو پر کر رہے ہیں، اور ایک دل کے اندر اپنی ایڑی دی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی جانور حشرات الارض میں سے محمد رسول اللہ کو قدم نہ پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو بیتتی ہے بیتے، کاٹا ہے ایک جانور نے، اور اس کے درد کے ضبط کرنے میں آنسو گرے ہیں، اور حضور کے چہرے مبارک پر کہ آپ ان کی ران کے اوپر سر رکھ کر حضور اس وقت استراحت فرما رہے ہیں، تو وہی جان نثاری، وہی خاک ساری، وہی اپنے آپ کو بالکل بلیا میٹ کر دینا محمد کے سامنے، یہ ہے اصل وصف ابو بکر صدیق کا۔ یہ اصل میں اپنی ہستی کی نفی مطلق محمد رسول اللہ کے سامنے، جیسے کہنے کو آسان ہے فنا فی الرسول، لیکن فنا فی الرسول کے لفظ پر اگر کوئی بتمام و کمال پورا اترتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اس وقت بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے اور کہاں زخم ہے اور کہاں میرا کون سا جوڑ دکھ رہا ہے اور کون سے میرے جسم کے حصے میں ٹیسیں اٹھ رہی ہے، نہیں، فکر اگر ہوئی ہے تو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں کو جب ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو سمجھ بیٹھتا ہے یا یوں اس سے بھاگتا ہے یا گھبرا اٹھتا ہے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ دیکھیے فتنے کے لفظ کو جہاں سمجھ گئے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کی 3 نسبتیں ہیں۔ فتنہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ آزما رہا ہے،
اللہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، اس لیے کہ ابو جہل کو چھوٹ اللہ نے دی ہوئی ہے، ورنہ اس کا ہاتھ ابھی چل کر دے، وہ اس کا فالج نبی گر جائے، وہ کوڑا جو اٹھایا اس نے ہاتھ سے وہ ہاتھ دھو کر تو وہی رہ جائے، شر ہو جائے۔ تو یہ چھوٹ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، لہذا آزمائش کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ دوسری نسبت ہو رہی ہے کس کے ہاتھوں آزمائش؟ وہ ابو جہل ہے، امیہ ابن خلف ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے کون آزما رہا ہے، کون فتنے میں ڈال رہا ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب اور امیہ ابن خلف اور عتبہ ابن ربیعہ وغیرہ ہو۔ تیسری بات اور نوٹ کیجئے، یہ سورہ حدید جو آخری صورت ہوگی ہمارے اس منتخب نکات کی، اس میں لفظ فتنہ آیا ہے خود انسان کی طرف، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ جب انسان جان اور مال سے محبت زیادہ کرنے لگتا ہے تو یہ گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ اور ان آزمائشوں میں سے جو اللہ کی طرف سے آئی یا وہ کفار کی طرف سے آئی، انسان ناکام ہوتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ خود فتنے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر جان اور مال سے اوپر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو رکھا ہوا، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مال کی محبت زیادہ، جان کی محبت زیادہ، رشتہ داریوں کی محبت زیادہ، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ میزان تو آپ نے کی نا صرف کہ 8 محبتوں کا پلڑا جھکا دیا، 3 کا اٹھا دیا۔ باپوں کی محبت، اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، کیریئر کی محبت، ان 8 محبتوں کا پلڑا بھاری کیا۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کا پلڑا ہلکا کیا۔ یہ کس نے کیا؟ تم نے کیا۔ اسی لیے ساری مصیبت آئی، اسی لیے ثابت قدم نہیں رہ سکے، اسی لیے امتحان میں مارے گئے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ اس فتنے میں گر پڑے۔ یہ ہے حرکت تمہاری اپنی۔ تو کہیں فتنے کی نسبت خود انسان کی طرف، کہیں فتنے کی نسبت دوسرے کی طرف جو کسی مصیبت میں اس کو مبتلا کر رہا ہے، کہیں فتنے کی نسبت اللہ کی طرف کہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیے فتنۃ الناس، شروع میں کیا کہا تھا؟ ہم آزماتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ہے سب کو۔ وہ آزمائش بھی تو انسان کے ہاتھوں آئی تھی نا۔ وہ جو اصحاب الاخدود تھے انہیں آگ کی کھائی میں انسانوں نے ڈالا تھا نا، تو وہ انسانوں کی طرف سے فتنہ، لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے۔ یہاں اس کو نوٹ کیجئے کہ فتنے کی یہ 3 نسبتیں ہیں۔ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے جس طرح گھبرانا چاہیے اس طریقے سے وہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں اور ابتلاؤں اور امتحانات میں گھبرا گئے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے، یہ دیکھیے اس وقت یہ کتنی عجیب معلوم ہوئی ہوگی آیت۔ ابھی سن 5 ہے، مدد تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی بڑے بڑے امتحان ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، لیکن بات تو سمجھانی ہے نا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لا یقولن انا کنا معکم، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے، یعنی فتح کے ثمرات میں حصہ بٹانے کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت جو ابتلا کا دور ہے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ ایک کردار ہے، انسانی کردار، ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ موجود رہا ہے۔ لڑائی کے وقت پیچھے، دوڑنے کے وقت آگے، یہ کردار ہمیشہ رہا۔ آپ کو یہ کردار بھی ہمیشہ ملے گا کہ ہر کے بعد آباد ماں کٹ کی طرح بندہ تیل، یہ نہ صرف حق میں ملے گا، باطل میں بھی ملے گا۔ وہ کمیونسٹ بھی ملیں گے آپ کو کہ جس راستے پر آ گئے اب جو ہو، ہم نے جو راستہ اختیار کیا پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ایمان کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ایسے بھی ہیں جو چاہتے بھی ہیں کچھ بڑھے آگے تھوڑا بہت، لیکن تکلیف کوئی نہ آئے، آنچ نہ ہو کوئی، نہ جان پر نہ مال پر، کوئی کسی طرح کا نقصان نہ کہیں آ جائے۔ سورہ حج میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اگر تو خیر ہو تو خیر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخرہ، اگر آزمائش آتی ہے تو پھر وہ اونھے منہ گر پڑتا ہے، اور یہی شخص ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا لے گیا۔ لیکن اگر خیر ہے، اگر آرام ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، حصہ لگ رہا ہے، طے کا مال آ گیا ہے، اس میں سے حصہ کچھ مل رہا ہے،
ہے تو خیر نہیں تھا ان کے لیے، لیکن یہ کہ غنیمت تو تقسیم ہوتی تھی، وظائف مل رہے ہیں، تو بڑے مومن ہیں، بڑے سچے پکے، اور جہاں وقت آ گیا کہ اب نکلو میدان میں تو اب جان جو ہے وہ لڑک رہی ہے۔ یہ انداز ہر وقت موجود رہا ہے، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ اسی لیے یہاں پر اس کردار کو نمایاں کر دیا گیا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اس وقت تو حوصلے پست ہو گئے، بیٹھ گئے گھروں میں چھپ کر۔ وَلَئِن جَاءَ رَسُولٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو یہ عام موجود ہوں گے اور یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ، پھر دیکھیے وہی اسلوب، لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً کہیں گے إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ فرمایا اس پر تبصرہ دیکھیے، أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے جو لوگوں کے سینوں میں ہے؟ یہ دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا حال ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، یہ خود ہے جو دھوکے میں آ گئے ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اب وہ مضمون دوبارہ آیا ہے کھل کر۔ پہلے کیا تھا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اب یہاں اصطلاح آ گئی ہے، وہاں سچ اور جھوٹ کی بات تھی، یہاں اصطلاح آ گئی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو حقیقتاً مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا ان کو کہ جو منافق ہے۔ حالانکہ عام خیال یہ ہے کہ نفاق کا کوئی وجود مکے میں نہیں تھا، یہ صورت بالاتفاق مکی ہے، کسی کا اختلاف نہیں، اور یہ آیات سن 5 میں نازل ہو رہی ہیں، اس لیے کہ انہی میں ہجرت حبشہ کا حکم ہے، آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ ہجرت حبشہ بالاتفاق سن 5 نبوی میں ہوئی ہے، ہجری نہیں نبوی، خطوط پر وحی کے آغاز سے شروع کیجئے تو 5واں سال، لیکن نفاق کی یہ حقیقت جو ہے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اگر اس راستے پر جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کی منزل نفاق ہے۔ آخری بات جب تک نہ بتائی جائے، ٹی بی کے مریض کو اگر کہیں ابتدائی ابھی انفیکشن ہوئی ہے، اگر آپ پوری طرح خبردار نہیں کریں گے کہ دیکھو اس کا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے، یہ تمہیں پرہیز کرنی ہے، یہ علاج کرنا ہے، یہ تمہیں احتیاطیں برتنی، ورنہ پھر وہ حشر ہے۔ بالکل یہ انداز ہے یہاں کہ یہ اللہ کی راہ میں دل تھوڑا کر لینا، گھبرا اٹھنا، مصائب پر چلا اٹھنا، آگے قدم بڑھانے سے رکے رہنا، یہ در حقیقت وہ طرز عمل ہے جس کی آخری منزل نفاق ہے۔ اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر سے زیادہ مبغوض ہے جو ہے وہ نفاق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5 ہجری میں جو نازل ہوئی ہے جا کر سورت، وہ سورہ نساء ہے، اس کی آیت ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ ہے منافقین، وہ منافقین جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے نبی اگر آپ بھی 70 مرتبہ استغفار کریں گے ان کے حق میں، تب بھی ان کے لیے استغفار آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے وہ اصل طرز عمل، آئے ہو تو ہر کے بعد باغ کی شان کے ساتھ آؤ۔ یہ زندگی بڑی عارضی ہے، آنی جانی فانی، یہاں کا مال و اسباب یہ ہاتھ بدلتا ہی رہتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم سیت کر رکھو گے تو لازماً محفوظ رہے گا، کوئی آفت آ سکتی ہے کہ تم سے تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ چھین لی جائے۔ یہ ان کے حوالے سے اور ان کے رشتے اور تعلق کی وجہ سے آخرت کو اگر تم اپنے کھوٹا کر رہے ہو تو تم سے زیادہ احمق کوئی نہیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اصل میں ہوش مند تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے موت کے بعد کے لیے۔ یہ ہے اصل میں جو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب صبر کے ساتھ، ثبات کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، کوئی تکلیف جو ہے وہ تمہیں ہراساں نہ کر پائے، کوئی بھی آزمائش جو ہے اس میں تم کہیں مزمحل نہ ہو جاؤ، متزلزل نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ نقطۂ آغاز ہوگا، اور یہ سفر جو ہے پھر اس کی منزل نفاق ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اب آخری مضمون رہ گیا بہت ہی مختصر، یہ وہ خاص طور پر پھر نوجوانوں کا تذکرہ، مسائل ان کے ہیں، وہ تذکرہ اس اعتبار سے اب بھی آپ کو ملیں گے، کوئی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اپنی بزرگی کا وہ خاص طور پر اظہار فرما کر اور بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ، بڑے ناصحانہ انداز میں
میاں کس کے چکر میں پڑ گئے ہو، کس کے پیچھے دیوانے ہو گئے ہو، ہمارے بال جو ہے وہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اٹھتا رہتا ہے اس طرح، کبھی کوئی اٹھ گیا کبھی کوئی اٹھ گیا، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تم ہمارے پیچھے چلے آؤ، جو ہمارا راستہ تھا وہی تمہارا ہونا چاہیے، جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا دنیا کے لیے تم بھی کھپاؤ اسی میں، یہی کھپانے کی چیز ہے، باقی یہ سب ہوائی باتیں ہیں جو کرتے رہتے ہیں، نوجوان ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں، چلے آؤ اسی راستے پر جس پر کہ ہم نے اپنی زندگیاں بتائی ہیں، اور اگر تمہیں کوئی ڈر ہے، خوف ہے اللہ کی بات پوچھ کا، تو چلو ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہم جواب دہی کریں گے، اگر کوئی تمہاری سزا ہوئی تو ہم جھیل لیں، کوئی تم پر اگر بوجھ آیا تو ہم اٹھائیں گے۔ یہ اپنے خلوص کا، اپنی بزرگی کا، اپنے اخلاص کا، اپنے نصح اور خیر خواہی کا ثبوت دینے کے لیے یہ انداز، تو اس وقت جو بزرگ تو ہوگے نا آپ جہاں وہ پرسیکیوشن سے، کبھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کبھی ڈانٹ بھی رہا ہے، کبھی حوصلہ بھی دلا رہا ہے، تو وہ کبھی بھوکا بھی رکھتے تھے، پھر کبھی تھپکی بھی دیتے تھے، کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو، کہاں پاگل ہوئے، کس کے پیچھے لگ گئے ہو، مستقبل برباد کر رہے ہو اپنا، آؤ ہمارے راستے کی طرف۔ اور تمہیں اگر کوئی ایسا ہی خیال ہے، تمہیں واقعی اس ذہن میں مبتلا کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخرت میں محاکمہ ہوگا اور جہنم ہوگی، تو چلو ہمارے ذمہ رہا، ہم اٹھائیں گے۔ یہ ہے وہ ناصحانہ انداز، اس پر تبصرہ ہو رہا ہے، پڑھیے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اور کہتے ہیں کافر اہل ایمان سے، ان سے جو ایمان لائے، پیروی کرو ہمارے راستے کی، چلے آؤ ہمارے راستے پر، جن راہوں پر ہم چلے انہی پر چلو، جو ہم نے ویلیوز کے تحت اپنی زندگی گزاری، جن ویلیوز کے تحت انہی کے تحت تم بھی گزارو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، یہ ہے بالفرض، اگر بالفرض یہ خطا ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، تو گمراہی کا وبال ہمارے اوپر، تو مشت ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ وہ انداز ہے یہ کہ اگر کوئی بوجھ آئی گیا تو تم نہیں، ہم اٹھائیں گے تمہاری طرف۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور ہرگز نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جھوٹ بول رہے نہیں، یہاں اس میں فاعل میں جب آتا ہے تو بڑی تاکید ہوتی ہے، یقیناً وہ جھوٹے، صرف یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کوئی شخص جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے، غلطی سے سچ بول دیتا ہے، لیکن ایک یہ کہ جو جھوٹا پختہ جھوٹا ہے، یہ لوگ تو جھوٹے ہیں، جھوٹ ان میں رت بس چکا ہے۔ انہم لکاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، عجیب لطیف کرایا ہے کہ پہلے تو انکار کر دیا یہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، ہوش میں آنا، کہیں اس دھوکے میں آ گئے اور اس فریب میں آ گئے، تم نے سمجھا یہ بوجھ اٹھا لیں گے تو ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا، اپنی اپنی گٹھڑی، اپنی اپنی گردن، لا تذروا وازرة وزر أخرى، وہاں کوئی اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا، اپنی گٹھڑی اپنا کندھا، اپنا کانا اپنا سر۔ یہاں دوسری طرف فرمایا ہاں یہ جو ان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں، اپنے بوجھ میں ضرور اضافہ کر رہے ہیں، تمہارے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس مغالطے میں نہ رہنا۔ جیسے کہ نیکی کے بارے میں کہا گیا ہے، آپ کسی کو نیکی کی تلقین کیجئے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو اجر مل جائے گا اس تلقین کا۔ بدی کی تلقین کریں گے تو اگر اس نے آپ کے اس تلقین پر عمل کر کے کوئی برا کام کیا، اس کی سزا میں کمی نہیں ہوگی، البتہ آپ کی سزا میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ تو اس کا عذاب، جزا ہو یا سزا ہو، عذاب ہو یا اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہو، وہ تو اسی کا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، لیکن تم نے غلط راستے کی طرف بلانے میں جو صحیح غلط کی ہے اس کا بوجھ تم نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، بڑھا لیا، اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہو۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی۔ پھر دیکھیے وہی يَحْمِلُنَّ، ذرا اگر گنتی کریں تو 13 آیات میں اتنی مرتبہ یہ صیغہ قرآن مجید میں آپ کو شاید کہیں اور نہ مل سکے، میرا گمان یہ ہے، اگرچہ میں نے تحقیق نہیں کی ہے، قاری صاحب زیادہ صحیح بتائیں گے، لیکن یہ میرا گمان یہ کہیں نہیں، اس طرح سے یہ انداز جو ہے اس کثرت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ کہیں اور نہیں۔ وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی اس کی غوا اور اضلال، گمراہ کرنے کی کوشش جو ہے اس کا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ لازماً پوچھے جائیں گے، ان سے جواب طلب کیا جائے گا قیامت کے دن اس افتراء کا جو یہ کر رہے ہیں،
یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے کہ یہ ان کا بوجھ اٹھا لیں گے. اس جھوٹ کی البتہ ان سے جواب دہی پوری کرائی جائے گی اور اس کے بنا پر ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا. اب آپ غور کیجیے، یہ کل 13 آیات ہیں جو آج ہم نے پڑھی، اور اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ایک نشست میں ہم نے 13 آیات پڑھ لی. ان میں ایک آیت وہ تو حروف مقطعات میں سے 12 آیات جو ہیں، میں اب اپنا آپ کو تعصب جو ہے وہ بتا رہا ہوں. میرے نزدیک صبر علی الابتلاء پر یہ 12 آیات قرآن مجید کا ذروہ فنام ہے. چوٹی ہے یہ. جو مسائل انقلاب کے جد و جہد میں اس کے کارکنوں کو ابتلاء کے ضمن میں پیش آتے ہیں، ان کا یہ اس قدر جام مرقع ہے، اور یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا اس شخص کے کہ جو اس کوچے میں ہوئی جسے کوئی تکلیف کس معاملے میں آئے گا. اس کے لیے تو یہ صرف ایک سیکنڈ ہینڈ قسم کا علم ہے، وہ جو ترجمہ سیکھ لے گا، قرآن میں سے کہیں پڑھ لے گا. اصل میں یہ جب ریویل کرتا ہے قرآن اپنے آپ کو، یہ اسی وقت جب یہ آپ کا حال بن رہا ہو، جبکہ یہ آپ کا تجربہ بن رہا ہو، اور یہ ہر اس شخص کو محسوس ہوگا کہ ایک لفظ متعلق ہے، مربوط ہے، ایک ڈوری کے اندر گویا کہ پروئے ہوئے موتی ہیں. ان میں سے ہر آیت دوسری آیت سے مربوط، ایک لفظ جو ہے وہ گویا کہ ایک پوری سچویشن جو ہے اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم حق کو قبول کریں، حق کو عملاً اختیار کریں، حق کا اعلان کریں، حق کے غلبہ و اظہار کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں، اور جو بھی اس میں آئے واصبر علی ما اصابک، پھر جو بھی تکلیف آئے، جو امتحان آئے، جو آزمائش ہو، جو ابتلا ہو، اللہ تعالی ہمیں اس سے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر